بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت مولانا محمد عمیر صاحب حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جاتے جاتے تاکہ ہمیں آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ حج پہ جا رہے ہیں اور ہمارے لیے دعا بھی کر لیں گے، اور حج کی برکات حج کی نیت سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس مبارک سفر کی برکات اس کی نیت سے شروع ہو جاتی ہیں کہ جب آدمی داخلہ کر لیتا ہے، سفر کا ٹکٹ لے لیتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ پاکیزہ خیالات گھومتے رہتے ہیں، کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے ہوگا، کیسے پہنچیں گے۔ تو یہ وقت بھی پاکیزہ نیت کی وجہ سے حج کے ثواب میں شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، جنہوں نے کیا انہیں بھی اور جنہوں نے نہیں کیا ان کو بھی اللہ تعالی حج کی توفیق نصیب فرمائے، اور حج کے اس مبارک سفر کے لیے اللہ رب العالمین غیب کے خزانوں سے ہمارے لیے اسباب مقدر فرمائے۔ جتنا زیادہ آدمی کوشش کرتا ہے نا، حسرت کرتا ہے، آپ یقین کریں کہ اللہ رب العالمین کے ایک تکوینی نظام ہے، ایک تشریعی نظام ہے اور ایک تکوینی نظام ہے۔ جو نظام ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا لیکن وہ نظام کام کر رہا ہے، وہ مخفی ہے اور پردے کے اندر چل رہا ہے وہ سارا نظام۔ اس میں کسی آدمی کے اندر یہ حسرت پیدا ہو جائے دل سے کہ یا اللہ تو مجھے حرمین دکھا دے، حرمین دکھا دے، اور بظاہر اس کا جسم وہاں حاضر نہ ہو سکا۔ کتابوں میں بے شمار واقعات ایسے آئے ہیں کہ کئی اللہ والوں کو لوگوں نے حج میں وہاں دیکھا لیکن وہ حج پہ گئے نہیں تھے۔ واپس آنے کے بعد کہا جی حضرت میں نے تو آپ کو وہاں دیکھا تھا، کہ میرے تو فرشتوں کو پتہ نہیں، کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی روح کی صورت بھی وہی ہوتی ہے جو ظاہری جسم کی ہوتی ہے۔ یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی روح کی شکل اور جسم کی شکل ایک جیسی ہو، ورنہ جو گناہوں کا بوجھ ہے نا، وہ جب انسان کے دماغ پر سوار ہوتا ہے، اور پھر ہر گناہ کی الگ الگ ایک نحوست ہوتی ہے۔ بدنظری کی نحوست الگ ہے، غیبت کی نحوست الگ ہے، چوری کی نحوست الگ ہے، بدکاری کی نحوست الگ ہے۔ جس قدر جس طرح کا گناہ ہوگا اس گناہ کی اپنی ایک شکل ہوتی ہے، اپنی ایک شکل ہوتی ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک دعاؤں کا صدقہ اور وسیلہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میری امت کی شکلیں مسخ نہ ہو جائیں، ورنہ اگر بدعمالیوں کی وجہ سے ہماری شکلیں مسخ ہو جائیں نا تو ہم کوئی بھی کسی کو اپنا منہ نہ دکھا سکے، کوئی آدمی کسی کو اپنا منہ نہ دکھا سکے۔ گناہ جو ہے نا، گناہ یہ دکھائی نہیں دیتے، گناہ دکھائی نہیں دیتا لیکن اس کا بوجھ ہوتا ہے۔
اس کا بوجھ جب دماغ پر پڑتا ہے نا، روح پر پڑتا ہے، تو اس آدمی کو نہ رشتے مزہ کرتے ہیں، نہ دنیا کی کوئی نعمت مزہ دیتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کسی آدمی کے بارے میں گمان کر رہے ہیں، یار اس کے پاس اتنی زیادہ دنیا ہے، اتنی چیزیں اس کے پاس، یہ کیوں پریشان ہے یہ، اور آپ کے پاس وہ نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہیں میرے پاس ہوں تو میں بہت زیادہ خوش ہو جاؤں۔ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گناہ انسان کو بوجھل کر دیتے ہیں، زندگی کا مزہ واپس ہو جاتا ہے آدمی کا، زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اطمینان کی نعمت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ جو حج کے سفر ہوتے ہیں یا عمرے کے سفر ہوتے ہیں، میں دوستوں سے اکثر عرض کرتا ہوں کہ جتنا ہم سال بھر میں بے اعتدالیاں کرتے ہیں نا، خرچوں میں اسراف کرتے ہیں، پیسے ضائع کرتے ہیں، اب اگر توکل کا وہ درجہ نصیب نہیں ہے تو نہ صحیح اتنا ہو کہ میں کچھ پیسے جمع کر کے حرمین اپنی باطنی طہارت کے لیے چلا جاؤں۔ ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو، کئی ساتھیوں کو یہ بھی ایک بڑی فکر ہوتی ہے کہ جی میں گیا تھا لیکن مجھے وہ کچھ نصیب نہیں ہو رہا، کیا کروں۔ اس کا ادراک ہر آدمی کے لیے بھی ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ بیت اللہ شریف پر ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 120 رحمتیں، اور وہ 120 رحمتیں ان میں سے صرف 20 رحمتیں اس آدمی کے لیے ہیں جس نے صرف کعبے کو دیکھا ہے، نہ طواف کیا ہے، نہ کوئی اور عمل کیا ہے، صرف بیت اللہ کی زیارت کی ہے۔ اسے بیت اللہ کی زیارت کرتے ہی، کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہی وہ رحمتیں اس پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ادراک کیوں ختم ہو گیا ہے؟ ادراک کا تعلق ہوتا ہے رزق حلال کے ساتھ۔ اس وقت تابعین کے زمانے میں اللہ کے بعض نیک بندے سے گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اب ہمیں اپنے کھانے میں طیب اموال نظر نہیں آتے، ابھی ہمیں کھانے میں طیب اموال نظر نہیں آتے، یعنی پاک مال اب نظر نہیں آتا ہمیں۔ یہ الگ بات ہے، اس وقت ہماری ساری معیشت سود پر ہے، حرام پر ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے جن چیزوں کا ہمیں اللہ نے مکلف بنایا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے اور اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے دیتے ہیں، عمرے کی توفیق دیتے ہیں، اور ان مقامات کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو باطنی طہارت کے لیے، گناہ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ کے حرم کا سفر ضرور کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، وہ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جن کے اپنے مکان نہیں ہوتے، وہ مکان کے لیے کتنی تدبیریں بناتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہوتی، بچوں کی شادیوں کے مسائل آ جاتے ہیں، اور گھریلو بے شمار ضرورتیں آتی ہیں، اس کے لیے وہ کیسے اسباب جمع کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے حرم کے جانے کے لیے بھی بندے کو اسباب کی دنیا میں اسباب اختیار کرنے چاہیے، شوق رکھنا چاہیے، تمنا کرنی چاہیے، حسرت کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ضرور ایک بار وہاں لے جا۔ یہ تو ایک بار تو میں نے کہہ دیا نا، ایک بار جب جائے نا پھر پکا ہو جائے، نہیں سمجھو، جب چلا جائے پھر پکا ہو جائے۔ پکا ہونے کا کیا مطلب؟ پکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آ گیا ہوں، اب یہ توفیق مجھے دے کہ میں آتا رہوں، بس آ گیا ہوں اب آتا رہوں۔ ایسا نہیں ہو کہ یہ میرا بس آ گیا ہوں تو بس چلا گیا ہوں، نہیں، میں رخصت ہو کے نہیں جا رہا، پھر مجھے واپس لانا، پھر مجھے واپس لانا۔ پھر اسباب کیا ہیں؟ اسباب محتاج ہیں اللہ کے،
اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ پھر کیسے لے جانا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ساتھی کہتے ہیں کیفیت محسوس نہیں ہوتی حرمین کے سفر میں۔ سبحان اللہ، اللہ والے طبیب ہوتے ہیں، طبیب۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا ایک دور ہوتا ہے نا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت دانا بزرگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو زندگی کے آخری 20 سال مدینہ طیبہ کا قیام نصیب فرمایا۔ ایسی مدینہ طیبہ کی محبت غالب آئی، ایسی محبت غالب آئی کہ بس یہی حسرت تھی ان کی، کہیں میری موت مدینہ سے باہر نہ ہو جائے۔ افریقہ تشریف لے جاتے، رائیونڈ آتے، پاکستان آتے، بس یہی دھن سوار رہتی کہ کسی طریقے سے واپسی کا ٹکٹ جلدی ہو جائے، کہیں راستے میں موت نہ آ جائے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے، اور فرمایا جس پر مدینہ کے اندر موت کے آثار شروع ہو جائے نا، فرمایا اس کو میرا مدینہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ یہ تمنا کرے کہ میری موت یہیں آ جائے، کیونکہ جب مدینہ میں فوت ہوگا نا وہ، تو میں جس وقت اپنے روضہ انور سے اٹھوں گا نا، تو میں سب سے پہلے بقی والوں کے پاس جاؤں گا، اور پھر میں بقی والوں کو اٹھاؤں گا اپنے ساتھ، بقی والوں کو اٹھاؤں گا۔ تو جس آدمی کو یہ حسرت ہو، اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ مجھے اگر موت میری آئے تو حرم میں آ جائے، آنی تو ہے، بقی میں آ جائے، اور صحابہ کے پڑوس میں دفن ہو جاؤں۔ پھر کیفیت پہ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ گفتگو کئی ساتھیوں کو فائدہ دے گی۔ اس طرح یہ ایک بیماری، ایک پریشانی ہے۔ بہت سے دوست احوال اپنے جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ کیفیت نہیں ہوتی۔ آپ کیفیت کو چھوڑ دیں، یہ بشارت آپ کے لیے کم ہے، یہ خوشخبری کیا کم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جی بس شفاعت واجب ہو گئی۔ اب میں روزہ اطہر کو دیکھ لیتا ہوں، شفاعت واجب ہو جاتی ہے، تو مجھے تو اپنی قسمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا ہوں جن کے بارے میں زبان نبوت سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا ایک تکوینی نظام کام کر رہا ہے۔ سندھ میں ایک بزرگ تھے، مجھے ایک دفعہ ان کی مرقد پہ حاضری کا موقع ہوا، تو مجھے ان کی زیارت ہوئی تو مجھے فرمانے لگے میری قبر یہاں نہیں ہے، میں بقی میں دفن ہوں۔ ایسے لوگ آتے جاتے ہیں لیکن میں یہاں ہوں نہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، کہنے لگے میری قبر مدینہ منورہ میں ہے۔ وقت گزر گیا تو میں نے ایک دن انہی کی ایک کتاب پڑھی، اس کا نام تھا فضل کبیر۔ یہ بزرگ تھے حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے مولانا عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ عباسی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ یہ چیئرمین تھے وہاں جامعہ شورا یونیورسٹی کے، ہمارے مولانا موسیٰ بھٹو صاحب کے جو پہلے شیخ تھے۔ فرمایا ایک رات اللہ نے مجھے بڑی عجیب بات دکھائی کہ میں بقی کے باہر کھڑا تھا، بقی کے باہر کھڑا ہوں اور ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کالے رنگ کے گھوڑے بقی میں داخل ہو رہے ہیں، سفید رنگ کے گھوڑے بقی سے باہر جا رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ اور نے کہا یہ زمین کے کسی حصے میں نا اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی آرزو تھی کہ یا اللہ ہماری قبر مدینہ میں ہو، حرم میں ہو، اور
قسمت ان کو یہاں نہ لا سکی ظاہری وجود کے ساتھ۔ اب جب وہ فوت ہو گئے نا، جہاں وہ دفن ہوئے اللہ کے اس تکوینی نظام کے تحت ان کی میتوں کو وہاں سے اٹھایا گیا، یہاں لے کر آ گئے۔ اور کچھ لوگ فوت تو یہیں ہوئے لیکن ان کو کوئی مدینہ سے عقیدت نہیں تھی، ان کی میتوں کو یہاں سے اٹھا کے وہاں لے کے چلے گئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب کئی دوستوں کو کہتے جی میں نے متعدد سفر کیے، مجھے وہ حسرت اور وہ عقیدت اور وہ محبت دل میں نہیں ہے جو جانے سے پہلے تھی۔ جب نہیں گئے تھے نا، نعتیں پڑھتے تھے، لیکن اب آئے وہ کیفیت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مرید نے یہ حال لکھا، تو میں نے اپنا یہ حال اپنے بڑے بھائی جان کو ایک دفعہ بتایا۔ میں نے کہا جی یہ مجھے ایک بڑی پریشانی ہے، اس کی وضاحت کریں آپ۔ انہوں نے کہا جب یہ منگنی ہوتی ہے نا، منگنی آدمی کی، آپ سب کی ہوئی ہے پہلے نا جی، تو جہاں کہیں رشتہ نسبت طے ہو جائے تو اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے کا دل بہت چاہتا ہے، پھر یہ کیسی ہوگی پتہ نہیں ہے، اس کے لیے تانک جھانک ہوتی ہے، سمجھتے نا، تانک جھانک رہتی ہے، کہیں سے کھڑکھڑ کی آواز آئے، کہیں دروازہ کھولے، کیوں ہوتی صاحب؟ یعنی جتنا بھی مفتی ہو، بڑا آدمی ہو، جتنا بڑا عالم ہو، جتنا بڑا بزرگ ہو، یہ ایک طبی چیز ہے، یہ ایک طبی چیز ہے نا۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد یہ مطلب نہیں کہ محبت ختم ہو گئی ہے۔ نقطہ سمجھ آیا؟ اصل کیسے سمجھایا بات کو؟ محبت ہے ابھی بھی، لیکن محبت کے انداز تبدیل ہو گئے ہیں، نہیں سمجھو، سمجھیے نا، یعنی عقیدت موجود ہے، عقیدت کا رخ بدل گیا ہے۔ پھر اللہ والوں پر اللہ نے بڑی عجیب عجیب چیزیں کھولی، اس سے اگلا درجہ عقیدت کا بیان کیا کہ جو شریعت نے جس محبت کو ضروری قرار دیا ہے، آپ ان مقامات کی بے ادبی نہ کریں، ان مقامات میں جا کر ان مقامات کے آداب کا لحاظ رکھیں، یہ محبت ہے نا، یہی تو محبت ہے۔ آپ اس طرح کریں گے تو یہ انسان کو ایک بیماری کی اصلاح کرتی ہے آدمی کی، ورنہ تربیت نہ ہو نا آدمی کی تو بڑی بڑی چیزیں وہ خود اپنے لیے بنا لیتا ہے اور اسی طریقے سے وہ پریشان رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میں ایک دفعہ صفا کی پہاڑی پر بیٹھا ہوا تھا، اس وقت وہاں وہ شیشہ اور وہ آگے سے باڑنی لگی ہوئی تھی، وہ پہاڑی کا وہ اصل جگہ نظر آتی تھی، اب بھی نظر آتی ہے۔ تو میں بالکل پہاڑی کے اوپر کھڑا تھا اس جگہ پر، تو ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ جی یہاں آئے کر دیکھے اللہ کا حرم سارا تبدیل ہو گیا ہے، سارے نقشے بدل گئے یہاں کے، لیکن یہ جو پہاڑیوں کے دونوں طرف نشانیاں کیسے موجود ہیں؟ ورنہ اماں ہاجرہ جہاں سے گزری تھیں وہ راستے اور ساری چیزیں وہ تو اب نظر نہیں آ رہا کچھ بھی، لیکن پہاڑیوں کے نقشے نیچے سے لے کر اوپر تک کی منزلوں میں ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں نے یہ بات کہیں پڑھی نہیں تھی، لیکن اسی وقت میرے دل میں قرآن کریم کی یہ آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں، صفا اور مروہ میری نشانی ہے۔ اب اللہ کی نشانیوں کو کون مٹا سکتا ہے؟ اللہ کی نشانی کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔
بہت رش بڑھ گیا ہے، تھوڑے وقت کے لیے جانے کی حسرت ہو کہ زیادہ وقت کے لیے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، حضرت خواجہ علی المرتضیٰ صاحب گدائی شریف والے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں حج کا خرچہ ہو گیا 38,000 روپیہ۔ اچانک خرچہ اعلان ہو گیا جی اتنا خرچہ ہے، اور حضرت نے جانا تھا حج پر۔ عام مومنوں کا سفر، عاشقوں کا سفر، عارفوں کا سفر، زاہدوں کا سفر، یہ الگ الگ نوعیتیں ہوتی ہیں۔ جو عاشق کا سفر ہے وہ الگ ہوتا ہے، عارف کا جو سفر ہے وہ الگ ہوتا ہے، زاہد کا جو سفر ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور عام آدمی کا جو سفر ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اب عاشق کے سامنے خرچہ آیا، جیب میں پیسہ ہے کہ نہیں، چیخ مار کے فرمایا تم کیا کہتے ہو کہ 38,000 روپے خرچہ ہے؟ جی، اپنی سرائکی زبان میں فرمایا میرے کو تو کوئی 38 کروڑ جا گھنے ایک دفعہ روزہ ہوئے کھاتے ہوئے، بس میں 38 کروڑ خرچ کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچوں گا میرے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ ایک تو میں اپنے فقیروں سے آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں، اس چیز کی بحث کم از کم حرم میں جا کر نہ کیا کریں۔ اسباب میں دنیا میں ہمارے پاس اس وقت جتنے آدمی کے حالات ہوتے ہیں، یہاں سے ایجنٹ کو دیکھ بھال کے جائے آدمی، پیسے دیتے وقت ساری صورت کرے، لیکن کم ہو گئے ہیں کہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور اس پہ شکر کم ہے کہ حج خدا نے سب پہ تو فرض نہیں کیا تھا نا، من استطاع الیہ سبیلا کہا نا، استطاعت ہو تو کرو۔ تم اس پہ اپنا اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ تمہیں خدا نے صاحب استطاعت بنایا ہے؟ ہاں جی، اور اس پہ اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے وہ اسباب مقدر کیے جن اسباب کی بنیاد پر آپ اللہ کے حرم کا سفر کر رہے ہیں۔ پیسے تھوڑے لگ گئے کہ زیادہ لگ گئے؟ جی، یہ بڑی سعادت ہے کہ ہم آپ کے شہر میں آ گئے، آپ کے شہر میں آ گئے۔ تو ایک دفعہ جانے کی حسرت ضرور رکھا کریں کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ لے جا۔ اس ایک دفعہ پر مجھے ایک شعر یاد آیا، صحابہ تو بڑے عاشق تھے نا جی، ان کی تو مثالیں خدا نے جب دی ہیں نا، قرآن میں جب دی ہیں، تو صحابہ کے تو کیا ہی کہنے، صحابہ کی شان کے کیا کہنے، ان کے مقامات کے کیا کہنے، ان کے آداب کے کیا کہنے۔ صحابہ تھے، واہ واہ، صحابہ کی عظمت پر کیا بیان کیا جائے، اور ان کی کیا قصے عقیدت کے بیان کیا جائے۔ لیکن جب بعد میں لوگ آئے نا، ان کا عشق بھی دیکھنا ہونا تو عاشقانہ نظر چاہیے پہلے۔ حیران ہو جاتا ہوں میں آج کی سہولت کے زمانے میں، جہاں پہ ہوائی سفر ہے سارے، ایک زمانہ پیدل سفر کا، جس سفر میں مولانا جامی جیسے لوگ گئے، مولانا جامی یہ پتہ کہاں سے جاتے تھے، یہ پکتیکا سے جاتے تھے۔ پکتیکا یہ افغانستان کا ایک شہر ہے، اور یہ ہمارے پشاور سے اس پٹی پر قریب ہے۔ پشاور سے کابل، کابل سے ایران، ایران سے عراق، عراق سے ریاض، وہ پیدل سفر کرتے کرتے جدہ، جدہ سے جا کے حرم پہنچنا، 4 6 مہینے پیدل سفر، اور بڑی ایک مشقت کے سفر۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ راستہ میں کئی فوت ہو جاتے، گم ہو جاتے۔ حاجی جب حج پہ رخصت ہوتا، اب وہ اس طرح رخصت ہو کے جاتا تھا کہ شاید پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات آپ سے ہو نہ ہو، بس اس طرح کا ایک سفر تھا۔ مولانا جامی جو تھے نا، یہ تشریف لے گئے۔ یہ کئی سارے لوگ نا، آپ سب حضرات صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں، آج فتنے کا دور ہے نا، تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ یہ کئی سارے لوگ کہتے ہیں جی روضہ رسول پہ جا کے سلام کریں تو اللہ کے نبی سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔
آپ کہیں جی ہاں سلام سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو بھائی اگر اللہ کے نبی سلام سنیں، اللہ ان کو سنائے، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو تکلیف ہونی چاہیے کسی کو۔ ایک دیکھیں، ایک اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اب جیسے مولانا جامی ہیں، کبیر احمد رفاعی ہیں رحمہم اللہ، اللہ والوں کا ذکر جب بھی آئے نا، زندوں کا ذکر ہو تو بھی ادب سے لیا کرو، مردوں کا ذکر آئے تو بھی ادب سے لیا کرو۔ اللہ کو اپنے بندوں پر بڑی غیرت آتی ہے۔ جن کو خدا معزز کرتا ہے نا، ان معززین کو ہم بھی معزز نگاہوں سے دیکھا کریں۔ شیخ کبیر احمد رفاعی فرمایا ان کے سامنے ہاتھ ظاہر ہو گئے۔ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا جی کہ انہوں نے سلام کیا اور اللہ کے نبی کے ہاتھ ظاہر ہوئے، یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ میں نے کہا اللہ اپنی قدرت سے اگر شیخ کبیر رفاعی کو دکھائے تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ تو تکلیف ہونی چاہیے۔ اب وہی مجمع میں کھڑے 100 آدمی سلام کرتے ہیں، وہی کھڑے کھڑے کوئی سلام کا جواب سن لیتے ہیں اور ساتھ کھڑا ہوا نہیں سن سکتا۔ نہ سنائے تو نہ سنائے، سنائے تو پاس کو سنا دے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تو یہ جواب دیا کریں، اللہ اگر اپنی قدرت سے ایسا کر دیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلے الجھنے کے نہیں ہیں، یہ مسئلے الجھنے والے۔ اب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں وہ واقعہ لکھ دیا۔ اب جناب اس پر ایک آسمان کھڑا کر دیا لوگوں نے کہ جی مولانا جامی کے بارے میں لکھا ہے جی کہ وہ روزہ اطہر پہ آئیں گے اور مجھ پہ سلام پڑھیں گے اور مجھے ہاتھ ظاہر کرنا پڑے گا تو فتنہ برپا ہو جائے گا۔ یہ واقعہ موجود ہے اور بالکل ٹھیک واقعہ ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایسے کوئی ان پڑھ قسم کے کوئی صوفی آدمی نہیں تھے ایسے کہ بس ایک آدمی تھا وہ بھائی اللہ کے بندو، قرآن اور حدیث پر ان کی بہت بڑی نظر تھی۔ کرامات کو بھی جانتے تھے کہ کرامات کیا ہوتے ہیں، خوارق کو بھی جانتے تھے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، کیفیات کیا ہوتی ہیں، روح کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ والے سمجھتے ہیں تب لکھتے ہیں۔ تو اگر اللہ اپنی قدرت سے ایسا کر دیں تو کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس بات ختم۔ اب قانون وہی ہے جو اللہ نے بیان کر دیا ہے، قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن قدرت اللہ کسی کو دکھائیں تو کسی کو اعتراض ہے۔ مولانا جامی جو ہے نا، مکہ مکرمہ جاتے ہوئے قید ہو گئے، واقعہ ہے، واقعہ قرآن حدیث نہیں ہے، واقعہ ہے۔ اب وہ قید جب ہو گئے نا تو وہ مدینہ طیبہ کی طرف، مولانا میر صاحب جب آپ بھی جائیں نا تو راستے میں ہماری طرف سے پڑھتے جائیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ان بزرگوں کے نام لیتے ہی روح وجد کرنے لگ جاتی ہے، روح میں ایک خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ مولانا جامی اب روانہ ہو رہے ہیں سفر پر، قید ہو گئے، قید میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ میں کل 2-3 دن سے بہت دعائیں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کر دے۔ اس سے بڑی بےغیرتی اور اس سے بڑی بزدلی مسلمانوں کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان بیٹی 20 سال سے پابند سلاسل ہے، اللہ کو 20 سال سے، کیا جینے سے کیا جینا واجب ہو جاتا ہے اہل مشرق پر کہ وہ جہاد کر کے اس کو چھڑائے وہاں سے، اللہ اس کی رہائی کے اسباب پیدا کر دے، اللہ اس کی رہائی کے اسباب پیدا کر دے، یہ روز کی دعاؤں میں شامل کر دے۔ کم از کم ہم اللہ سے اتنا تو کہہ سکے کہ یا اللہ ہم اور بے بس سے دعا کرتے رہے ہیں۔ اس بیچاری کا کیا جرم تھا، بس اس قصور پر کہ شعار اس کا صدق تھا، بس اس قصور پر کہ شعار اس کا صدق تھا۔ دشمن کو سخت محسوس کیا،
اللہ اس کو رہا کر دے۔ مولانا جامی جو ہے نا دعا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، یا اللہ بہت دور سے آیا ہوں، جانا چاہ رہا ہوں روضہ اطہر پر، اسباب پیدا کر۔ یہ شاعر اللہ جب میں نے کہا نا جی ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ، علماء نے لکھا جی یہ شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، شاعرہ، یہ جس وقت دل ان کے ٹوٹتے ہیں نا پھر ان پہ شعر وارد ہوتے ہیں۔ جب دل پہ حساسیت طاری ہوتی ہے نا، کوئی چیز پوری نہیں ہو رہی، کوئی خیال مکمل نہیں ہو رہا، بس اس جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ اب ان کو فکر لگی ہوئی ہے، لیکن ان کے جو فکر و خیال ہیں سارے وہ شعر کی صورت میں آ رہے ہیں، اور مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن، اے صبح کی تازہ ہوا ذرا مدینہ منورہ جا، اور اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات کی اطلاع دے کر آ جا۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ذاہو عالم محمد را خبر کن، اے صبح کی تازہ ہوا ذرا مدینہ منورہ جا، اور میرے حالات کی خبر رسول اللہ کو دے کے آ جا۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ذاہو عالم محمد را خبر کن، تو ہی سلطان عالم یا محمد، ضرور لطف سوئے من نظر کن۔ آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، آپ ذرا میری طرف ہی نگاہ فرما دیں۔ تو ہی سلطان عالم یا محمد، ضرور لطف سوئے من نظر کن، ببری جان مشتاقم در آن جا، فدائے روضہ خیر البشر کن۔ اے اللہ میرے اس مشتاق جسم و جان کو ایک بار روضہ اطہر پہ فدا ہونے کا موقع دے دے۔ مشرف گرچہ شد یک بار جامی، خدایا ای کرم بار دیگر کن۔ اے اللہ کو اس سے پہلے ایک بار روزے کی زیارت سے مشرف ہو چکا ہوں، اے اللہ ایک موقع اور بھی دے دیں۔ مشرف گرچہ شد یک بار جامی، خدایا ای کرم بار دیگر کن۔ ایک بار کی دعا مانگی، ایک بار کی، وہاں جا کے ڈٹ کے بیٹھ گئے۔ عشق جو ہے نا، عشق بیڑ کی چال چل کر ریوڑ جا رہا تھا، اس ریوڑ میں بیڑ کی چال چل کر مدینہ منورہ پہنچے، کہیں پھر راستے میں پکڑا نہ جاؤں۔ اور جب گئے نا، اب روضہ اطہر پہ حاضر ہو کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ صیغہ وہاں پڑھنے کا ہے، کئی لوگ سمجھتے نہیں، کہتے ہیں جی یہ پڑھ لیا کریں السلام علیکہ ایھا النبی، جب ایھا النبی کہہ دیا تو یا رسول اللہ کہہ دیا، کوئی فرق ہے اس میں؟ ایک ہی بات ہے نا۔ سلام کیا، مولانا جامی فرماتے ہیں میں جب سلام کر کے فارغ ہوا نا، جواب آتا ہے بسلامت روی ہو، بسلامت روی ہو باز آئی، اوے جامی سلامت رہنا پھر بھی آنا، جامی سلامت رہنا پھر بھی آنا۔ سمجھ گئے میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ یعنی یہ جو آپ نے فرمایا کہ سلامت رہو پھر بھی آؤ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ میری مقدر میں مدینہ طیبہ کے سفر اور لکھے ہوئے ہیں۔ پھر ہر بار گئے، آخری دفعہ جب گئے نا، فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا اور سلام کا جواب نہ آیا۔ بقیع سے باہر نکل کر خوب رہے اور پکے طریقے سے رخصت ہو کر آئے۔ کہنے لگے کہ اب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا زندگی کا آخری سفر تھا، اس لیے کہ پہلے جب بھی میں سلام عرض کرتا تھا سلام کا جواب لیتا تھا، آج سلام کیا سلام کا جواب نہ آیا،
معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا آخری سفر ہے۔ عجیب عجیب اللہ کے نیک بندے گزر گئے، عجیب عجیب اللہ کے نیک بندے گزر گئے، اور ایسے بارگاہ رسالت میں انہوں نے گرہائے عقیدت پیش کیے، ایسی ایسی محبت کا اظہار کیا، ایسی ایسی عقیدت کا اظہار کیا، سبحان اللہ، کیا کہنے اس کے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ تھوڑے وقت کے لیے جائے، زیادہ جائے، اللہ سے اس کی التجا ضرور کرے۔ بس سال میں 6 مہینے میں جب بھی جائے جانا چاہیے۔ کئی عورتوں کو بھی ایک بیماری لگی ہوئی ہے، اور جو مرد جن کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں ان کو بھی ایک بیماری لگ جاتی ہے، وہ یہ ہے، کئی کہتے ہیں یار میرا اپنا مکان نہیں ہے، کئی کہتے ہیں بچیاں جوان ہیں ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی، کئی کہتے ہیں جی کئی ضرورت مند ہیں ان کو پیسے دے دے آدمی۔ یہ لوگ نہ تو کسی ضرورت مند کو پیسے دیتے ہیں نہ عمرہ کرتے ہیں۔ بات سمجھے نا، جیسے بھی قربانی کا موسم آ رہا ہے نا، منکرین حدیث جو ہے نا، پرویزی، آج کل تو بہت سارے پرویزی پیدا ہو گئے ہیں جن کا حدیث پاک پر اعتماد نہیں ہے نا، وہ کہیں گے جی اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیسے آدمی کسی غریب کو دے دے۔ نہ وہ کسی غریب کو دیتے ہیں، ایسے اسلام کے دین کے مسائل میں شک پیدا کرتے ہیں، اور یہ نفلی عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جی، اتنے پیسے کسی کو دے دے۔ بچیوں کی شادی کرانا، بچوں کی شادی کرانا یہ الگ فریضہ ہے بھائی، میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، آخرت ہے میری۔ اگر میری زندگی کے اندر مجھے 2-4 نمازیں حرم میں پڑھنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے، اور اس پہ کہ یہ میرا تھوڑا بہت سرمایہ لگ جاتا ہے، تو یہ میری زندگی کا بہت اچھا سودا ہے۔ یہ وہ مسئلے اپنی جگہ حل ہوتے رہیں گے، لیکن یہ زندگی کا بڑا اہم سودا ہے کہ میں اللہ کے حرم کی زیارت کروں جا کر۔ اس میں ایک اور بڑی بیماری ہے لوگوں میں، اکثر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے کوئی عمرے کا سفر کرا دے، کوئی پیسے دے دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں، کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس کو بھیج دیتا ہے، خرچہ کرتا ہے اس کا، لیکن اپنے اسباب بھی جمع کرے نا، یعنی اپنے طور پہ بھی اسباب جمع کرنے چاہیے، اپنے طور پہ فکر کرنی چاہیے، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا رہے کہ میں اس مقصد کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ اور پھر لوگ قرض بھی لیتے ہیں، قرض بھی لے لے بے شک، واپس آ کے قرض بھی اتارے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ جل شانہ، حج کا موسم ہے، جن لوگوں پہ اللہ نے حج کو فرض کیا ہے ان کو تو اس فریضے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور جن پہ فرض نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے التجا کریں جی، اور جن پہ حج فرض نہیں ہے تو وہ عمرے کی نیت کر لیں، عمرے کی نیت کریں، اور جن کے محسن دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور ان پہ حج فرض سے انہوں نے اتنا مال اسباب چھوڑا ہے پیچھے، ان کو چاہیے کہ ان کی طرف سے وہ حج بدل کرائیں، ان کے لیے دعائے استغفار کا اہتمام کرائیں وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو مہینے چل رہے ہیں ابھی، یہ حج کے قافلے شروع ہو چکے ہیں اور بڑے مبارک سفر شروع ہو چکا ہے۔ اس مبارک سفر کے لیے خود بھی دعائیں فرمائیں، دعائیں کریں، اور جو جانے والے ہوں ان کو بھی دعاؤں کا کہیں۔ تو نقد ہمارے حلقے کے ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی اس دنوں رخصت ہو رہے ہیں، تو مولانا عمیر صاحب بھی میرا خیال ہے 11 تاریخ کو جا رہے ہیں، 11 تاریخ کو ان کا بھی سفر ہے، 11 تاریخ کو ان کا بھی سفر ہے، تو ان کو بھی تاکید کر لیں کہ ہمارے لیے حق میں وہاں دعا کریں، اور جب یہ انشاءاللہ دعا کریں گے تو امید یہ ہے کہ ہم بھی چلے جائیں گے نا، کیا خیال ہے؟ ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی خوش مزاج تھے نا، حضرت تشریف لے جا رہے تھے عمرے پہ، میرا ٹکٹ 1-2 دن پہلے کا تھا اور حضرت کا ٹکٹ جو ہے نا 1-2 دن بعد کا تھا، تو مجھے فرمایا آپ مدینہ منورہ جاؤ نا، پہنچ کے دعا کرو کہ 2 دن بعد میں وہاں پہنچاؤں، 2 دن بعد میں وہاں پہنچاؤں، میں پیر مان لوں گا آپ کو۔
کیونکہ 2 دن کے بعد ویسی ٹکٹ تھا ان کا. تو مجھے فرمایا تھا کہ چھتریوں کے پاس 100 نمبر یا جوتوں کا بکس ہے، میں وہاں آپ کو ڈھونڈوں گا آ کے. تو میری عادت یہ تھی کہ میں وہیں جا کے بیٹھتا تھا، وہ 100 نمبر آسان ہوتا ہے ڈھونڈنا. تو میں صف میں بیٹھا ہوا تھا، پیچھے سے ایک آدمی آیا کہ حضرت بلا رہے ہیں آپ کو. حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست و فہم دیا ہوا تھا، سلسلہ کلام مکمل کر لیتے تھے. گفتگو جہاں سے شروع کی تھی نا، جہاں کٹی تھی وہ بات پوری نہیں ہوتی تھی کہ اگلی بات پوری کر لیتے. اور میں پہنچ آیا نا آپ کی دعا سے. ہاں جی، آپ نے دعا کی تھی، میں آ گیا ہوں. ہاں جی. تو مولوی عمیر صاحب کو بھی ہم کہیں گے کہ ہم آپ کو پیر مانیں گے تب کہ جی آپ ہمارے لیے ایسی دعا کریں کہ حج میں ہم اکٹھے ہو جائیں. جی. زہ مقدر حضور اک سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون ہے جو سر پہ کفن لپیٹے، یہ کون ہے سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا. یہ رائے حق ہے سنبھل کے چلنا، یہ رائے حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پہ تو کہنا آقا، پہنچنا در پہ تو کہنا آقا، سلام لیجئے غلام آیا. یہ کہنا آقا، یہ قاری صاحب فوت ہو گئے جنہوں نے یہ پڑھا تھا، قاری وحید ظفر قاسمی، چند دن پہلے فوت ہوئے ہیں. یہ کلام ہے اقبال عظیم آبادی کا نا، کمال لکھا ہے اس نے. میرا کوئی گلا ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہو، ورنہ میں آپ کو طرز سے سناتا، لیکن سنا دوں. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا، سلام لیجئے غلام آیا. یہ کہنا آقا، یہ کہنا آقا. یہ مولوی عمیر صاحب کو ہم وسیلہ بنا کے بھیج رہے ہیں، یہ کہیں گے ہماری طرف سے. اچھا، یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے چھوڑ آیا، بلاوے کے منتظر ہیں، نہ صبح آیا نہ شام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. جھکاؤ نظریں، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا. مولانا مہر صاحب یہ شاعر حاجیوں کو مخاطب ہے، آپ کو مخاطب ہے.
یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پہ تو کہنا آقا، پہنچنا در پہ تو کہنا آقا، سلام لیجئے غلام آیا۔ اگلی بات کیا کرنی ہے؟ یہ کہنا آقا بہت سے عاشق، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق، تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں۔ ان کی حالت کیا ہے؟ بلاوے کے منتظر ہے وہ، نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ ربنا تقبل منا